کیا دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد سونے کا پہاڑ ظاہر ہو چکا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی ایک نشانی کے طور پر اس کو بیان کیا تھا، کیا ہم اسی اینڈ ٹائمز کے اندر داخل ہو چکے ہیں؟ ذرا یہ ویڈیوز دیکھیں۔ It is being reported that villagers in Syria have found gold inside the Euphrates River after it has dried up. جبل من ذهب يكتب يوجد بعض الشواهد نقوم بتصفيته ما شاء الله۔ اور اس جیسی ویڈیوز کافی دن سے سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں جن کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات تقریباً خشک ہو چکا ہے اور اس کے کناروں پر موجود مٹی کو چھان کر لوگ اس سے سونے کے ٹکڑے نکال رہے ہیں، اور یہ سونے کے ٹکڑے ایک بہت بڑے سونے کے پہاڑ کا حصہ ہو سکتے ہیں جو کہ بہت جلد ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ سونے کا وہ پہاڑ ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر بیان ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے جس پر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس کے لیے مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید وہ ہوگا جو کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بچ جائے، اور ساتھ ساتھ آپ نے وصیت بھی کی تھی کہ اگر تم اس کو پا لو تو اس سے دور رہنا اور اس میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ قیمتی چیز جس کو حدیث مبارکہ کے اندر سونے کا پہاڑ کہا گیا ہے، اس وقت لوگوں کے لیے آزمائش ہوگا، اور اس آزمائش سے ایمان والے لوگوں کو بچنا ہوگا، اور اس نشانی کو بتانے کا اصل مقصد صرف لوگوں کو یہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ وہ قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں، اور اس نشانی کو دیکھ کر وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اب سوشل میڈیا پر موجود ان ویڈیوز پر میں نے بہت چھان بین کی ہے، اور کافی ریسرچ کے بعد جو مجھے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ یہ سب کی سب آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز ہیں جن کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، یہ مس لیڈنگ ویڈیوز ہیں۔ ان ویڈیوز کے ساتھ کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے کہ یہ کس ملک کی کس جگہ کی ویڈیوز ہیں اور یہ ویڈیو بنانے والے کون لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ دنیا میں ہوا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا آج دور ہے اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل چکی ہوتی، پر اس کے بالکل الٹ میڈیا اور بڑی بڑی نیوز ایجنسیز اس پر خاموش ہیں۔ اور آپ ذرا ان ویڈیوز پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان ویڈیوز کے اندر صرف کچھ سیکنڈز کا پارٹ سونا نکلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، نہ جگہ کی کوئی ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری جگہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں پر دریاؤں کے کناروں پر سونا نکالا جاتا ہے، خصوصاً افریقہ، امریکہ، عرب اور ایون کے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اندر، اور نہ ہی ان ویڈیوز کے اندر اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ واقعی سونا ہے یا پھر کوئی اور میٹل جیسا کہ براس یا پھر گولڈن پتھر، کوئی کنکر، کوئی پیتل، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی شخص خود بھی غلط بیانی کرتے ہوئے اور دھوکہ دیتے ہوئے یہ میٹل مٹی کے اندر چھپا کر پھر سے اس کو گولڈ کی صورت نکال کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز جو کہ مس لیڈنگ ہوتی ہیں یا پھر غلط بیانی کر کے سنسنی پھیلاتی ہیں بہت آسانی سے پروپیگنڈا کی صورت سوشل میڈیا پر پھیل جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ حدیث مبارکہ کی تشریح کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر بیان کیا گیا سونے کا پہاڑ ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی قیمتی دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور ویسے بھی سونے کے پہاڑ کو لے کر علماء کرام کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ کچھ اس حدیث کا ظاہری مطلب مانتے ہیں کہ یہ واقعی سونے کے پہاڑ کی دولت ہو سکتی ہے، تو کچھ کے مطابق یہ ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر یعنی یہ قیمتی منرلز، تیل اور یہاں موجود کوئی ڈیم یا پھر دریافت ہونے والی کوئی بھی قیمتی دولت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہو۔ جبکہ تیسرا طبقہ اس کو روحانی مطلب دے کر آزمائش اور فتنہ قرار دیتا ہے کہ لوگ اس زمانے کے اندر دولت کی ہوس کے لیے آخری زمانے کے اندر لڑائی اور فتنہ فساد کریں گے، اور اس دولت کی ہوس کو ہی سونے کا پہاڑ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سب علماء کرام بھی انسان ہیں، لہٰذا کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب کیا تھا جب تک کہ یہ وقت ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ ہم میں سے کسی پر بھی وحی نازل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ وحی کے علم کے ذریعے کسی انسان کو اس کا اصل مطلب سمجھا دے۔ دریائے فرات یا پھر یوفریٹس ریور مڈل ایسٹ کا ایک تاریخی اور پرانا ترین دریا ہے جو کہ ترکی کے مشرقی پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں داخل ہوتا ہے، اور ملک شام کے کئی زرعی علاقوں کو سیراب کرنے کے بعد یہ عراق میں داخل ہوتا ہے۔ عراق میں داخل ہونے کے بعد یہ ٹائگرس ریور کے ساتھ ملتا ہے جس کو دریائے دجلہ بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں دریا مل کر شرط العرب بناتے ہیں جو کہ آگے جا کر پرشین گلف کے اندر گرتا ہے جو کہ ایران کے قریب ہے، اور اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دریا انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایکسپرٹس کے مطابق یہ 2040 تک مکمل خشک ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک وجہ تو ہے گیپ، یعنی ترکی کا ساؤتھ ایسٹرن ایناتولیا پروجیکٹ، یعنی ترکی کی طرف سے اس دریا پر بنائے جانے والے پانی کے ڈیمز جنہوں نے اس پانی کے بہاؤ کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ دوسری وجہ ہے کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی، یعنی بارشوں کی کمی اور بڑھتی گرمی کی وجہ سے بھی اس کے اندر پانی کی سطح کے اندر کافی کمی آئی ہے، اور اس کے علاوہ عراق اور شام کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے اس پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت بھی کافی حد تک کم ہو چکی ہے،
اور اس وقت یہاں پر پانی کی سطح کے اندر 60 سے 70% تک کمی ہو چکی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، خاص طور پر شام اور عراق کے درمیان کے علاقوں کے اندر، اور اسی وجہ سے اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کو فش فارمنگ، زراعت اور پینے کے پانی کی شدید کمی کا سامنا ہو رہا ہے۔ پر اس سب کے باوجود بھی ابھی تک کوئی مستند، کوئی تصدیق شدہ سرکاری یا پھر ایکسپرٹ رپورٹ سامنے نہیں آئی جو یہ بتا سکے کہ اس دریا کا مکمل حصہ خشک ہونے کے بعد یہاں پر سونے کا پہاڑ یا پھر اس کے ٹکڑے ملے ہوں۔ پر سوشل میڈیا کی ویڈیوز جیسا کہ یہ ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ ابو الحماد جو کہ شام کی حکومت کے انڈر علاقہ ہے، یہاں پر لوگ فرات کے کنارے مٹی سے سونا جمع کر رہے ہیں۔ پہلے پہل تو میں نے بھی اس ویڈیوز پر یقین کر لیا، لیکن کافی چھان بین کے بعد ایک عرب ویب سائٹ سے مجھے آخرکار ان ویڈیوز کی حقیقت کا پتہ چل ہی گیا۔ ان ویڈیوز اور تصویروں کے اندر جو کہ ہر جگہ پر سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے الرقہ کے بوئمید نامی گاؤں کے اندر لوگ دریائے فرات کے کنارے کھدائی کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گاؤں کے اندر یہ افواہیں پھیل گئی تھی کہ دریائے فرات کے کنارے سونے کے ٹکڑے ملے ہیں، اور اس خبر کو سن کر کچھ مقامی لوگوں نے فوری دولت حاصل کرنے کے چکر میں کنارے پر جا کر خود سے جیسے دل کیا کھدائی کرنا شروع کر دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس سونے کی تصویریں اور ویڈیوز گردش کر رہی تھی وہ دراصل پائریٹ نامی ایک منرل سبسٹینس تھا، جس کو جعلی سونا یا بے وقوفوں کا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ پائرائٹ دراصل ایک آئرن سلفائڈ منرل ہے جس کا رنگ سنہری دھاتی ہوتا ہے اور یہ سونے سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ عام طور پر یہ آتش فشائی پہاڑوں کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کو سلفر اور سلفورک ایسڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بہت ہی ریئر کیسز کے اندر اس سے سونا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ دریائے فرات کے پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے وہ چٹانیں ظاہر ہو گئی جن کے اندر پائریٹ موجود تھا، اور اسی کی وجہ سے کناروں پر سنہری چمک نظر آنے لگی بالکل سونے کی طرح، اور لوگ اس کو سونا سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اور سوشل میڈیا کی ان ویڈیوز کے اندر جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے دراصل وہ یہ پائریٹ ہی ہے، اور اگر یہ واقعی سونا ہوتا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اور ایون کے اتھینٹک نیوز سورس نے بھی اس کو رپورٹ تک نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دریاؤں کے خشک ہونے کے بعد اس طرح کے منرلز ملنا ایک نارمل سا کیس ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو دریا ہزاروں سالوں سے بہہ رہا ہو تو ہزاروں سالوں کے اندر وہ اپنے ساتھ مٹی، پتھر اور کافی ساری معدنیات یعنی منرلز کو بھی لے کر آتا ہے، اور ان میں سے کچھ بھاری منرلز جیسا کہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا یا پھر باقی قیمتی دھاتیں نیچے بیٹھتی جاتی ہیں، اور جب دریا خشک ہو جاتا ہے یا پھر اس کا پانی کم ہو جائے تو دریا کی تہہ ظاہر ہو جاتی ہے اور وہاں پر موجود یہ معدنیات یا پھر سونے کے ذرات نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں والے دریاؤں کے اندر ہوتا ہے جہاں پر پتھروں پر بے شمار منرلز پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے اندر کیلیفورنیا گولڈ رش، جب دریاؤں کی ریت کے اندر سونا ملنے پر لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، رشیا، وہاں پر بھی خشک ندی نالوں یا پھر دریا کے کناروں پر منرلز نکالنے کا رواج ہے، اور دور کیوں جائیں، پاکستان، افغانستان کے کچھ علاقوں کے اندر بھی، خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر ندیوں کی ریت سے کبھی کبھار سونے کے ذرات ملنے کی رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ پر یاد رکھیں کہ ہر خشک دریا سے سونا نہیں نکلتا، یہ صرف تبھی ہوتا ہے جب دریا کے شروع کے علاقے کے اندر قیمتی معدنیات موجود ہوں یا دریا کے بہاؤ نے اس کو ہزاروں سالوں تک اکٹھا کیا ہو۔ لیکن حدیث مبارکہ پر غور کریں تو وہ ہمیں فرات کے مکمل خشک ہونے اور اس کے بعد یہاں سے ایک بڑی قیمتی دولت نکلنے کا اشارہ دے رہی ہے، اور نہ تو اندازاً 2040 سے پہلے یہ دریا خشک ہونے والا ہے، اور نہ ہی ابھی تک کسی پہاڑ سے کوئی بہت بڑی دولت کے نکلنے کی کوئی خبر سامنے آئی ہے۔ ایون کہ میں نے گروک اے آئی سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، جو کہ ایلون مسک کا انٹیلیجنٹ اے آئی ہے، لیکن اس نے بھی ان دعووں کو فیک کہہ دیا، حالانکہ اس طرح کی ہر خبر پر وہ نظر رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جب تک وہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتا، اس سے پہلے سب کی سب باتیں بس اندازے ہی ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ پر تب تک سوشل میڈیا پر آنے والی اس طرح کی کسی بھی خبر پر آپ یقین مت کریں جب تک کہ خود ریسرچ نہ کر لیں۔ پر دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کے پانی کا اس قدر تیزی سے خشک ہونا ہم انسانوں کے قیامت کے بہت قریب پہنچنے یعنی اینڈ ٹائمز کے اندر پہنچنے کا ثبوت بھی ہے، اور یہ انتہائی خوفناک الارم ہے کہ وہ وقت کتنا تیزی سے قریب آ رہا ہے، یا ہم بالکل اس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آزمائش اور فتنے کے دور کا آغاز بس ہونے ہی والا ہے، اور اسی لیے باقی دنیا داری کو چھوڑ کر ہمیں بس اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پر دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حدیث مبارکہ کا واقعی مطلب سونے کا پہاڑ تھا، یا پھر اس سے مراد واقعی کوئی ایسی دولت ہے جس کا اب تک ہمیں کوئی علم نہیں ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔